یہ رات 12:30 کا ٹائم ہے. پورا پاکستان تاریکی میں ڈوبا ہے اور یہ شہر ملتان ہے اور یہ ملتان کا سب سے مہنگا علاقہ کینٹ ہے. دنیا کی تاریخ میں اس 2023 میں شاید ہی کوئی ایسا وقت کسی ملک نے دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے کے لیے بجلی پریڈکٹڈ نہیں ہے. لوگوں کے کولڈ سٹوریج ہاؤسز ہیں اربوں روپے کا. ایک میرا دوست ہے اس کا 80 کروڑ روپے کا چیز امپورٹ ہوا ہے چیز. اب کولڈ سٹوریج ہاؤس کا بیک اپ جو ہوتا ہے وہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں گی, لوگوں کی لاشیں بیچاری جو ہے وہ پڑے ہوں گے اس میں مردہ خانوں میں. کتنے آپریشن ہوں گے جو ہونے ہوں گے, ضروری آپریشن ہونے ہوں گے وہ نہیں ہو پا رہے ہوں گے. کتنا انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا ہوگا. آج لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا بزنس اس ملک کا تباہ ہو گیا صرف اس لیے کہ اس ملک کے ایک صوبے ملتان پنجاب میں آتا ہے 5 دریا یہاں بہتے ہیں, 5 دریا, اور یہاں لائٹ نہیں ہے. 5 دریا بہتے ہیں. انڈس سویلائزیشن سندھ سے سٹارٹ ہوئی تھی جہاں کہہ رہے ہیں دادو کے پاس یہ ٹرپ ہوا ہے. انڈیا پورا بسا ہی اس انڈس سویلائزیشن کے بعد ہے. بھارت, اگر آپ موئنجو داڑو مووی دیکھیں انڈیا کی تو آج دیکھ لیں, اگر آ جاتا ہے نیٹ تو کل دیکھ لیں, آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح یہ سویلائزیشن ساری ڈیولپ ہوئی تھی اسی دریا سے, اور اس کے بعد یہ سویلائزیشن گرو ہوئی تھی. اور گنگا کی کہانیاں اس کے بعد آتی ہیں. اور یہ تاریکی آپ دیکھ لیں, یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال جو ہے اس کو میں بائی پاس کرنے لگا ہوں. یہ نشتر ہسپتال کی باؤنڈری سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ سارا تاریکی میں ڈوبا پڑا ہے, بدترین تاریکی میں ڈوبا پڑا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. نو لائٹ, نو لائٹ ایٹ آل, نو لائٹ ان ملتان. یہ بربادی ہے ہر طرف. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہم کس ملک کے باسی ہیں, ہم کس دیش کے باسی ہیں, ہمارا سفر کہاں ہے. آگے ڈسٹرکٹ جیل ہے, یہاں سے موڑا وہاں بالکل سگنل ہی ختم ہو جائیں گے تو میرا لائف بالکل ہی ختم ہو جائے گا. ان کے جیمرز بھی پتہ نہیں اس ٹائم کام کر رہے ہیں کہ نہیں. خبریں ہیں کہ ایک جیل جو ہے اس کے پہ قبضہ کر لیا احاطے پہ. ایک مجھے نہیں پتا, میں خبر آج پڑھ رہا تھا کس شہر کا جیل ہے, اگر کسی کو کومنٹس میں پتا ہو تو وہ لکھ دے. اس کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا قیدیوں نے, آگ لگا دی ہے بیرکوں کو. تو مجھے بتائیں ہم لوگ بطور معاشرہ بطور قوم کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا آپ رجیم چینج آپریشن کی بات کر لیں, آپ کہیں فلانا گیا فلانا آ گیا اب یہ آ گیا. اچھا ساروں نے مل کے, چاہے آمریت ہے چاہے آمرانہ جمہوریت ہے, اس قوم کو کیا دیا, ہماری نسلوں کو کیا دیا. مجھے یاد ہے 2011 میں سیلاب تھوڑا سا ورس ہوا تھا تو میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 3rd ایئر 4th ایئر میں. میرا ایک دوست تھا ڈاکٹر فہد, اس کے ساتھ میں ایک پیٹرول شارٹیج ہو گئی تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بدترین ہو رہی تھی ان دنوں میں ہاسٹلوں میں. تو ایک دن میں رات اس کے ساتھ 2011 میں جا کے بیٹھ گیا وہاں پیٹرول پمپ پہ, اور ہم رات کو رو پڑے کہ یار اس ملک کا کیا بنے گا, ہم پڑھیں گے کیسے, ہمارا آگے MBBS کیسے ہوگا, ایجوکیشن کیسے چلے گا, نہیں پتا تھا. ڈپریشن میں چلے گئے. آج جن کے بچے یہ بدترین لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں 24 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی گئی, ان کی بے یقینی کی کیا کیفیت ہوگی, ان نسلوں کا اس ملک پہ ٹرسٹ لیول کیا ہوگا, وہ نسلیں کیسے ٹرسٹ کریں گی کہ ہماری جنریشنز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے لائٹ گئی تھی چائنا میں, تھوڑی دیر کے لیے, سب کو پتہ ہے یہ واقعہ. اگلوں نے اسٹیڈیم میں بلا کے دروازے بند کرا کے ساروں کو مار دیا تھا, ساروں کو مار دیا تھا. اور انہوں نے وہ دن اور آج کا دن بڑا مشہور, سب کو پتہ ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, نیپرا نے جی انکوائری مار کر دی, یہ سب کچھ ہو گیا. اتنا بڑا شارٹ فال اس ملک میں, اربوں روپے کی اکانومی ڈبو, لوگ سڑ رہے ہیں, پورا شہر یہ کینٹ کا. خود سوچیں اتنی تباہی. اب کوئی یہ کہے PDM کر گیا, کوئی کہے کہ عمران خان کر گیا. بھائی ہوا تو پاکستانیوں کے ساتھ نا, ہوا تو پاکستانیوں کی نسل کے ساتھ, کوئی بیرون کی نسل, یہ گوروں کے, یہ یہودیوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. یہ بیچارہ اس ٹائم بھی یہاں کھڑا بابا بھیک مانگ رہا ہے.
مجھے بتائیں یہ یہودیوں کی نسل کے ساتھ تو نہیں ہوا, یہ ہوا پاکستانیوں کے ساتھ. اربوں روپے کا نقصان ہو گیا جس ملک کا, اربوں روپے کا, اربوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا اس ملک کا. کیا اس ملک میں انویسٹر آئے گا؟ مجھے بتائیں یہاں ایمیزون کیوں کام کرے, یا ہونڈائی آ کے کیوں اپنی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگائے, یہاں کیوں آ کے فیکٹریاں لگیں, یہاں انویسٹر انویسٹ کیوں کرے گا؟ مجھے بتائیں. آپ پاکستان تو اس ٹائم یہ دیکھیں جنگل بنا ہوا ہے نا, باہر کی دنیا کو تو جنگل نظر آ رہا ہے, یہ جنگل بنا ہوا ہے. مجھے بتائیں باہر کی آپ دنیا کے لیے تو یہ جنگل ہے, آپ میں سے کون جنگل میں جا کے اپنی دکان کھولے گا؟ آپ میں سے کون جنگل میں جا کے انویسٹ کرے گا, یا جنگل میں جا کے رہنا چاہے گا, یا جنگل میں جا کے کام کرنا چاہے گا؟ میں جتنا افسوس کروں اس پر کم ہے. ہمیں ایز اے نیشن برانڈ بننا چاہیے تھا. میں ہمیشہ ایک راگ الاپتا رہا, میک یور سیلف اے برانڈ. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ راگ الاپتا رہا ہوں, میرے والد صاحب مجھے یہ راگ الاپتے رہے ہیں ہمیشہ. لیکن میک یور سیلف اے برانڈ ان اے کنٹری لائک پاکستان, جہاں کی سٹیبلٹی ہونے پہ ہی نہیں آ رہی, جہاں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. یہاں برانڈ بن کے بھی جب نیشن برانڈ نہیں بنے گی تو اس برانڈ پہ کوشچن اٹھ جائیں گے, اس کی انٹیگریٹی پہ کوشچن اٹھ جائیں گے, اس کی قومی حمیت پر کوشچن اٹھ جائیں گے, اس کی قومی سالمیت پر کوشچن اٹھ جائیں گے, اس کی سٹیبلٹی پہ کوشچن اٹھ جائیں گے. کتنے بچے اسکولوں میں جانے سے رہ گئے, کتنے بچے یونیورسٹیوں میں جانے سے رہ گئے, کتنوں کے امتحان ہوں گے وہ تیاریوں سے رہ گئے. غار ہے یہ, غار. یہ ملک نہیں رہا, ہم غاروں کے دیس میں جا چکے ہیں, پتھروں کے دیس میں. مجھے لگتا ہے یہ وقت دور نہیں کہ شلوار قمیض بھی نظر نہیں آئیں گے اور ہم پتے باندھ کے جو ہے نا سڑکوں پہ گھومیں گے. ہم بطور پاکستانی ہرے پاسپورٹ کی عزت تو بہت پیچھے رہ گئی, ہم پتے باندھ کے گھومیں گے بڑی جلدی, جو جس طرح ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے. تو خدارا جتنے ارباب اختیار ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اور اوورسیز جو مجھے بہت فالو کرتا ہے, ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں مل کے اس ملک کا سوچنا ہے, ہمیں اس ملک کی بات کرنی ہے. ہم نے اس ملک پہ پاکستانیت کا سب سے پہلے سوچنا ہے. ہماری طرف سے عمران خان آئے, ہماری طرف سے جو مرضی آئے, قوم اور اس ملک کے ساتھ سنسیئر آئے, اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو. پاکستان سب سے پہلے پاکستان کا حقیقی نعرہ بلند ہو. سب سے پہلے پاکستانیت کی بات ہونی چاہیے, سب سے پہلے پاکستان سے عشق کی بات ہونی چاہیے, عشق حاصل کی بات ہونی چاہیے. اگر ہم پاکستان کا نہیں سوچیں گے تو یار یہ اندھیرے کھا جائیں گے ہماری نسلوں کو, یہ اندھیرے برباد کر دیں گے ہمیں, ہماری نسلوں کو. آج بتائیں آپ کے بچوں پہ اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے, آپ کے بچوں پہ ذہنی دباؤ کتنا ہے آج اس اندھیرے میں, خود بتائیں. اس اندھیرے میں آج آپ کے بچے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, کس ملک میں رہتے ہیں ہم بطور ماں باپ اپنے بچوں کو کیا جواب دیں؟ یہ بیچارہ گارڈ اس ٹائم اندھیرے میں بھی کھڑا روزی روٹی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, کیا جواب دیں؟ ہم کیا کہیں؟ ہم انہیں کیا جواب دیں کہ ہم کس ملک کے باسی ہیں, کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ کیا کوئی سوال اٹھانے والا ہے؟ اچھا مان لیا ہے تو سوال اٹھائیں کس سے, سوال کریں کس سے؟ امیر ہے کون؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ پورے شہر نے اندھیرے میں پہنے ہوئے دستانے, یہ ہم کہاں جائیں, کہاں ماتھا گڑ گڑائیں, کس سے پوچھیں؟ وہ کہتا ہے پچھلا کر گیا, وہ کہتا ہے اگلا کر گیا, وہ کہتا ہے اگلا کر جائے گا. سرکار چلا کون رہا ہے؟ سرکار ہاتھ میں کس کے ہے؟ ادارے کون چلا رہا ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ٹرپنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ تباہی کیوں آ رہی ہے پاکستان میں؟ اس تباہی کو کون جواب دینے والا ہے؟ اربوں روپے کے ہوٹل کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, اربوں روپے کے جنریٹر چل رہے ہیں اس ٹائم پیٹرول پمپوں پہ. کوئی تو جواب دے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومتیں الٹ گئیں, تختے الٹ گئے, تباہی آ گئی, زر مبادلہ کے ذخائر نہیں رہے, 22 کروڑ روپے سے اوپر کا ملک ہے,
ہر روز سن رہے ہیں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, ڈالر 300 روپے پہ پہنچ گیا ہے, مہنگائی کمر توڑ چکی ہے, غریب کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, امیر کے پاس پیسے ہیں تو کچھ مل نہیں رہا, آج بجلی نہیں ہے, کل پیٹرول نہیں ملے گا, گیس ویسے نہیں آ رہی گھر میں. ہماری نسلیں کہاں جئیں گی, کس دیش میں جئیں گی اور کیسے جئیں گی؟ ان سارے سوالوں کے جواب کسی کو تو دینے ہوں گے. ان اندھیروں میں کوئی چہرہ تو سامنے آئے جو جواب دے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں اتنی تباہی کیوں ہے. کوئی تو جواب دے, کوئی تو خیر خواہ بنے, پاکستانی بن کے سامنے آ جائے کہ اس ملک, بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں تباہی رکے, اس ملک سے اندھیرے چھٹ جائیں, اس ملک میں اندھیرے پھیلانے والے برباد ہو جائیں, اس ملک میں روشنیاں پھیلانے والے اللہ نازل کر دے, کوئی نزول ہو جائے ان اندھیروں میں, کوئی ایسا آ جائے, کوئی ایسے آ جائیں جو اس ملک کا سوچیں, اس ملک کو بنائیں, اس ملک کا کچھ کریں. اس ملک کا کچھ کریں گے تو یہ ملک بن جائے گا. ان اندھیروں میں تو اپنے آپ سے بھی خوف آتا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف اس دعا کے ساتھ کہ اے فصل گل, اس سرزمین پہ اترے, ہمیں یہ اندھیرے نہیں چاہیے, ہمیں یہ اندھیرے نہیں چاہیے, ہمیں زوال, ہمیں پاکستانیت چاہیے. پاکستان زندہ باد. اگر پاکستان نہیں اور یہ اندھیرے ہمارا مقدر ہیں تو ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے مجھے نہیں پتا, ہماری نسلیں کہاں جائیں گی مجھے نہیں پتا. اللہ میاں ہمیں ان اندھیروں سے نکال, کوئی نازل کر دے اس قوم پہ, اس کالے آسمان سے کوئی اتار دے جو اس ملک کا سوار دے, کچھ اس آسمان سے کسی کو نازل کر دے جو اس ملک پہ کوئی ہمیں مسیحا دے دے, کوئی لیڈر دے دے, کوئی گائیڈ راہبر دے دے جو اس ملک کو سدھارے, اس ملک کو سدھارے. لگتا ہے بالکل ایسے ہے کہ قیامت گزر چکی ہے اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں. جہنم آپ سب کے سامنے ہے. بالکل لگتا ہے کہ قیامت گزر چکی ہے اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں. یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا, ہے چاند یہاں نہ نکلا کر. مولا سلامت رکھے پاکستان کو, ان اندھیروں سے نکالے اور ہمیں عطا کرے جو اس ملک کا سنوارے, اس ملک کا سوچے, اس ملک کو سنبھالے. بہت ہو گیا, بہت تماشے ہو گئے, بہت اندھیرے دیکھ لیے. اب اس ملک سے یہ اندھیرے چھٹنے چاہیے. دنیا کی تاریخ کا بدترین ورسٹ ترین پاور بریک ڈاؤن ہے. دنیا ہنسے گی, تماشا اڑائے گی. آج سچ پوچھیں ہم افغانستان سے بھی کئی سال پیچھے چلے گئے. ان اندھیروں میں پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے, پوری دنیا اس اندھیروں میں ہم پہ ہنس رہی ہے. یہ افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی گاؤں بھی نہیں ہے, یہ ایک بڑے شہر کا یہ حال تھا جو میں نے آپ کو دکھایا. کیا حال ہوگا اور کیا بربادی ہوگی. یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا, ہے چاند یہاں نہ نکلا کر. دعا کریں اللہ ان اندھیروں سے ہمیں نکالے. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.